الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وجعلنا بعضكم لبعض سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہے، اور ان تمام تر مخلوقات کی تمام تر ضروریات کا کفیل اللہ رب العالمین۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت اور اس کی سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، رب ہے۔ اور اس سے پہلے کئی مرتبہ لفظ رب کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں تمام تر مخلوقات کی ہر طرح کی ضرورت پوری کرنے والی ذات رب ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری کائنات کو اللہ نے اس کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ ہماری بے شمار ضروریات ہیں، بہت ساری ضرورتوں کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت کا ہمیں احساس نہیں۔ جیسے ہم سانس لیتے، یہ زندگی ہے۔ ایک مرتبہ آپ لمبا سانس لیں اور پھر کہیں الحمدللہ، اور اس لیے کہیں کہ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسی ایک سانس لینے کے لیے آکسیجن کے اور وینٹیلیٹر کے محتاج ہیں۔ ہمیں یہ اس کا احساس نہیں تھا، لیکن جب یہ وبائی بیماری آئی تب لوگوں کو پتا چلا کہ آکسیجن کیا ہے اور سانس لینے میں بھی دقت اور پریشانی آ سکتی ہے۔ لاکھوں لوگ آپ جیسی ایک لمبی سانس لینے کے لیے پریشان ہیں، مشینوں کے محتاج ہیں، اور ہم اپنی پیدائش سے لے کر کے آج تک بغیر کسی مصنوعی آکسیجن کے اور بغیر کسی وینٹیلیٹر کے ہم سانس لے رہے ہیں۔ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے، لیکن ہمیں اس چیز کے ضروری ہونے کا احساس نہیں تھا۔ اور ہماری بے شمار ضروریات ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے یا ہمیں احساس بھی نہیں ہے، اور ہماری وہ ساری ضرورتیں اللہ رب العالمین پوری کرتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت۔ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھیں اور غور کریں کہ ہماری ضروریات کیا کیا ہیں۔ اپنے علم، اپنے مشاہدے اور اپنے تجربے کے پیش نظر کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی اور ہمیں احساس ہوگا کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اور وہ ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے آپ اس پر بھی غور کریں۔ جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں، روٹی ہماری ضرورت ہے۔ روٹی گیہوں سے بنتی ہے، چاول سے بنتی ہے، جوار سے بنتی ہے، باجرے سے بنتی ہے، مکئی سے بنتی ہے، جو سے بنتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آتی کہاں سے؟ ان کو پیدا کون کرتا ہے؟ اور ایک دانہ تیار ہونے میں
زمین و آسمان، پانی، ہوا، سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، بے شمار لوگوں کی محنت لگتی ہے تب جا کر کے یہ دانہ وجود میں آتا ہے، اور یہ ہم تک پہنچتا ہے، اور ہم اس سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ ہمارے جسم پر جو کپڑا ہے یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے؟ آپ غور کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ ایک کپڑا تیار ہونے میں کتنے مراحل درپیش ہوتے، اور تب جا کر کے کپڑا تیار ہوتا ہے اور ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، ہماری ساری ضرورتیں بھی مٹی سے وابستہ ہیں۔ ہماری غذا ہم کو مٹی سے ملتی ہے، پانی ہمیں مٹی سے ملتا ہے، زمین سے ملتا ہے۔ ہمارے جسم پر جو کپڑا ہوتا ہے چاہے کسی بھی قسم کا ہو، سوتی ہو سوتی نہ ہو، وہ زمین سے ملتا ہے۔ سونا، چاندی، پیتل، تانبا، جرمن، لوہا، یہ سب کچھ ہمیں زمین سے ملتا ہے۔ اینٹ ہے، پتھر ہے، گارا ہے، سیمنٹ ہے، یہ ہمیں زمین سے ملتی ہے۔ لکڑیاں ہمیں زمین سے ملتی۔ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، ہماری ضرورتیں اللہ نے زمین سے وابستہ کر رکھی، اور اللہ نے زمین کو امین بنایا ہے، یعنی زمین میں اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں اور دیگر مخلوقات کی ضرورت کی چیزیں امانت کے طور پر رکھ دی، اور زمین کو مکلف کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا زمین یہ امانت باہر کر دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سورہ زلزال کی ایک آیت ہے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ باہر نکال دیتی۔ تو ہماری ضرورت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اور ضرورت پوری ہو جائے اتنی چیزیں اللہ کے حکم سے زمین باہر کر دیتی، اور ہم ہی نہیں قیامت تک آنے والی مخلوقات کی ضرورت زمین سے پوری ہوگی۔ لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر ہم زمین سے کچھ نہیں لے سکتے۔ آپ زمین کھود لو، جتنی کھودنا چاہو، آپ کو زمین میں سے گیہوں، چاول، دال، سرسوں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں پالنے کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ اللہ پالن ہار ہے، پروردگار ہے، اللہ رب ہے، ہمیں پالنے والا وہی ہے، اور اس نے ذمہ داری لی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں ان کی ضرورت اللہ پوری کرے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو یہ کر سکے۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایسی حکومت مانگی تھی، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ قرآن کریم کی آیت ہے، دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت، ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد قیامت تک کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات و شیاطین پر بھی تھی، ہواؤں پر تھی، چرند پرند پر تھی۔ ایسی حکومت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھ رہے تھے، شیطان نے آپ پر حملہ کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے قدرت دی،
میں نے شیطان کو قابو میں کر لیا اور پھر میرا جی چاہتا تھا کہ اس کو ستون سے باندھ دوں تاکہ فجر کی نماز میں جتنے لوگ آئیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، تو میں نے پھر اسے باندھ کر کے نہیں رکھا۔ قرآن کریم کی آیت اور حضور کی اس روایت کے پیش نظر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسی ہی حکومت دی تھی، ہواؤں پر حکومت تھی، ان کا تخت ہوا لے کر کے اڑتی تھی، اور جیسے آج ہوائی جہاز سے دن مہینوں کا سفر دن میں طے ہو جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے اسی زمانے میں یہ اختیار دیا تھا، یہ قدرت دی تھی۔ سورہ سبا ہے قرآن پاک کی ایک سورت، اس میں ملکہ سبا کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سفر میں تھے اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو دوران سفر پانی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے جسے اللہ نے یہ خوبی عطا کی ہے، یہ ملکہ عطا کیا ہے کہ وہ بتا سکتا ہے کہ کہاں زمین میں قریب میں پانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو ضرورت محسوس ہوئی، پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ لوگوں نے تلاش کیا تو وہ ملا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب وہ آئے گا تو اس کو ذبح کر دیں گے۔ ہدہد آیا، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام چرند پرند جنات و شیاطین ہر مخلوق کی بولی جانتے اور سمجھتے تھے۔ ہدہد سے پوچھا کہ تو کہاں غائب تھا؟ تو ہدہد نے بتایا کہ میں دور نکل گیا تھا، میں نے ایک ایسی بادشاہت دیکھی ہے، ایسی حکومت دیکھی ہے جہاں پر عورت اقتدار میں ہے، عورت حکومت کر رہی ہے، اور پھر اس کی خوبیاں بیان کی سلطنت کی۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے خط لکھا کہ یہ لے جا کر کے ملکہ تک پہنچا دو۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہدہد نے لے جا کر کے پہنچا دیا، اور ملکہ سبا تک جب وہ خط پہنچا تو ملکہ سبا نے اپنے درباری یا اپنے مشیروں کے سامنے اس بات کو رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ یہ خط پہنچے تو تم آ کر کے ملو۔ لمبا واقعہ ہے، میں واقعہ سنا کر کے وقت گزارنا نہیں چاہتا۔ قصہ مختصر یہ کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر ملکہ سبا اپنے فوج اور لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی۔ آنے سے پہلے ہدہد نے بتایا تھا کہ اس کا تخت ہے ایسا، اور اس کے تخت کی خوبیاں ذکر کی۔ تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جنات کو حکم دیا کہ تم میں کون ہے کہ جو ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر کے آ جائے۔ تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ کا دربار لگا ہے، آپ کا دربار ختم نہیں ہوگا، اس سے پہلے میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ دوسرا جن کھڑا ہوا، عفریت من الجن، جو جنوں میں بھی بہت ہنرمند با کمال تھا۔ اس نے کہا کہ آپ حکم دیں، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر کے آ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا اور تخت حاضر ہو گیا۔ جب ملکہ سبا آئی تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ تخت کس کا ہے جانتی ہو؟ تو اس نے تخت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تخت میرا ہی ہے، کأنہ ہو،
یہ میرا ہی تخت ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ پاک نے ایسی حکومت عطا کی، ہزاروں میل دور کی چیز آنے واحد میں پلک جھپکنے سے پہلے عفریت من الجن لا کر کے دے دیا تھا۔ ایسا اقتدار اور ایسی حکومت اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی تھی۔ اتنا اقتدار، اتنی بڑی حکومت کے ساتھ حضرت سلیمان نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ تیری مخلوق کو ایک وقت میں کھانا کھلاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سلیمان، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ تمام مخلوقات کو کھلانا، اس کے لیے تمام مخلوقات کا علم بھی ہونا ضروری ہے، ان کی ضروریات سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے، اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اتنی قدرت بھی ہونا ضروری ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ لیکن انسان ہوتا ہے، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت سلیمان تقاضا کرنے لگے، ضد کرنے لگے کہ نہیں، ایک وقت میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کب کرنا ہے؟ تو حضرت سلیمان نے سوچ بچار کے بعد 6 مہینے کے بعد کا وقت طے کیا اور آج سے تیاری شروع کر دی۔ اس زمانے میں کھانے خراب نہیں ہوتے تھے، جیسے ہم لوگ دال چاول بناتے ہیں، روٹی بناتے ہیں، 2 دن کے بعد خراب ہو جاتا ہے، وقت گزرنے کے بعد وہ چیز استعمال کے قابل نہیں رہتی۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، جیسے گیہوں ہے، خراب نہیں ہوتا، تم ہفتہ بھر رکھو، مہینہ بھر رکھو، 6 مہینہ رکھو، سال بھر رکھو، اس کی تھوڑی نگرانی کرو، نگہداشت کرو، خراب نہیں ہوتا۔ چاول ہے، دال ہے، ایسے ہی پکا ہوا کھانا بھی خراب نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جناتوں کو اور انسانوں کی جماعتوں کو لگا کر کے 6 مہینے تک کھانا پکوایا اور اسٹاک کرتے رہے۔ اب جب وہ دن آیا تو اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ، وہ دن آ گیا اور میری تیاری ہو گئی۔ کہا مکمل ہو گئی، کہا مکمل ہو گئی۔ پوچھا کہ کون سی مخلوق سے شروع کرو گے، خشکی یا سمندری؟ بولے، سوچ کے بولے سمندری۔ تو ایک مچھلی آئی جس نے 6 مہینے کی پوری تیاری کو ایک لقمے میں ختم کر دیا۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر گئے کہ اللہ، یہ تیری قدرت ہے، میرے بس کی بات نہیں۔ وہ مخلوق انتظار میں تھی، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی سلیمان، آج میں بھوکی رہ گئی، میرا پروردگار مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے دیتا ہے، اور آپ کے پاس مجھے ایک ہی لقمہ ملا، میں آج بھوکی رہ گئی۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کائنات کی تمام مخلوقات کو جانتا ہے، ان کی کیا ضرورت ہے جانتا ہے، وہ ضرورت کیسے پوری ہوگی اللہ کو اس پر قدرت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے لوگوں کے درمیان ان کا رزق تقسیم کر دیا ہے، ان کی معیشت، روزگار، کاروبار متعین کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ بہت مشہور جملہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں اللہ بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں۔ اللہ بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ بلکہ بسا اوقات جن کے پاس اسباب ہوتے ہیں ان سے اچھا اللہ پاک ان لوگوں کو کھلاتے ہیں جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ جن کے پاس سب وسائل، ذرائع، اسباب سب ہوتے ہیں، اس سے اچھا کھانا اللہ ایسے لوگوں کو کھلا دیتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ کھلانے والا اوپر والا ہے،
آج جن حالات سے ہمارا شہر گزر رہا ہے، ہم گزر رہے ہیں، کاروبار کو لے کر کے جس تنگی اور پریشانی مندی کا ہم لوگ شکار ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو بحیثیت مسلمان ایمان والا ہونے کے اعتبار سے، ایک پہلو ہے جسے ہمیں دیکھنا ہے، دنیا دیکھے نہ دیکھے ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم اس بات کے مکلف اور پابند ہیں کہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کرنا ہوگی، جائز ناجائز کو سمجھنا ہوگا، اور اولیت اسی کو دینی ہوگی۔ دوسرے درجے میں وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں، جس کو ہم سبب کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ بغیر سبب کے اپنی مخلوقات کو پالتا ہے اور پال سکتا ہے۔ جیسے ہم انسان ہیں، میرے پاس دکان ہے، ملازمت ہے، کارخانہ ہے، سائزنگ ہے، میرے پاس ذریعہ ہے۔ انسانوں کے علاوہ کائنات کی تمام مخلوقات کس کے پاس ذریعہ ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ بھینس نے کوئی دکان کھول کے رکھی ہو کہ کمائی ہوگی تو میں چارہ کھاؤں گی؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ انسانوں کے علاوہ کائنات کی تمام مخلوقات کو اللہ بغیر سبب کے روزی دیتا ہے، لیکن ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اور جو مخلوق جس دن اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہے، اس دن اس کا رزق ختم کر دیا جاتا ہے، وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہم کو اسباب کا مکلف کیا، اس لیے ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، ایمان نہ لائیں، تلاوت نہ کریں، ذکر نہ کریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں، گناہوں میں زندگی گزاریں، تو بھی اللہ روزی بند نہیں کرتا۔ اللہ روزی بند نہیں کرتا۔ اللہ نے ہم کو اسباب کا مکلف کیا ہے، لیکن اسباب سے پہلے ہمیں بحیثیت مسلمان جائز ناجائز دیکھنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آج مالیگاؤں کے کاروبار کرنے والے لوگوں میں سے حلال اور حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے، جائز ناجائز کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ کتنی بینکوں سے ایسے کاروباری لوگ مسلمان جو بظاہر دیندار نظر آتے ہیں، وہ سی کر کے اپنا کاروبار چلا رہے، سودی قرضہ لے کر کے اپنے کاروبار چلا رہے۔ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ سودی کاروبار کو مٹاؤں گا، ختم کروں گا، تو ہم کیسے کما سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ یہ پہلو ہم کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، جائز اور ناجائز کے فرق کو مٹا نہیں سکتے۔ آج بھی اتنے برے حالات میں کچھ لوگ ہیں جو کما رہے ہیں۔ لوگ بند کرنے کا اعلان کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ہم کو نقصان نہیں ہے، ہم نہیں بند کرنا چاہتے۔ یہ لوگ 10-20 لوگ جڑ گئے ہیں اور یہ زبردستی بند کرواتے۔ اگر ہم نہ بند کریں تو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ کارخانوں میں آ کر کے بلیٹ مار دینا، کارخانوں میں آ کر کے وائر کٹ کر دینا، گالی گلوچ کرنا، جھگڑا کرنا، ہم بند کرنا نہیں چاہتے، ہمیں بچ رہا ہے۔ جس کو نہیں بچتا ہو، نقصان ہو رہا ہو، وہ بند کرے۔ زبردستی لوگ ہم سے بند کروا رہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس شہر میں کاروبار کرنے والے بہت سارے لوگوں کی چاہت ہے، ان کے جذبات ہیں، فون کر کے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔
سب کو نقصان ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے. جو لوگ شریعت کے احکامات کو نظر انداز کر کے بے برکتی اور نقصان کا راستہ اختیار کر رہے ہیں ان کو نقصان ہوگا. یہ خدائی ضابطہ اور قانون ہے. اور دوسری چیز، دوسرا پہلو، اسباب جس کو کہتے ہیں، بہت مشہور جملہ ہے، زر زر رامی کشت. پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ ادھار یار نے لاتے ہو اور آپ ایسا چاہتے ہو کہ جو یار نے بیوپاری ہے اس کے پیسے پر آپ کما لو. ایسا نہیں ہوتا. پیسہ پیسے کو کماتا ہے، پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے. پیسہ کسی اور کا اور تجوری آپ کی بھرے، ایسا نہیں ہوتا. جس کا پیسہ ہے وہ کماتا ہے، جس کا پیسہ ہے وہ کماتا ہے. محنت آپ کرتے ہو، محنت آپ کرتے ہو، آپ کو محنتانہ ملے گا، اور جس کا پیسہ ہے وہ کمائے گا. آپ کے پاس 20 لوم چلانے کی طاقت نہیں ہے، آپ 100 لوم چلا رہے. 100 لوم چلانے کی طاقت نہیں ہے، 500 لوم چلا رہے. پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں، کیپٹل نہیں ہے، آپ کیسے کمائیں گے؟ مگر مشکل یہ ہے کہ آج کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستہ میں یہ بات لکھی ہے، زر زر رامی کشت. ایک آدمی جا رہا تھا تو ایک آدمی کے آفس بولو یا دکان بولو، وہاں پر دینار رکھے ہوئے تھے اکٹھا. تو جاتے ہوئے اس کے ذہن میں آیا زر زر رامی کشت، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. تو اس نے اپنی جیب سے ایک درہم نکالا، درہم نکال کر کے اس نے پھینکا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا یہ درہم دینار کھینچ کے لائے گا. زر زر رامی کشت. اور کھڑا ہو کے انتظار کر رہا تھا. تو جس کا دینار تھا وہ آیا، بولے کیا بات ہے؟ بولے زر زر رامی کشت. بولے ہوا کیا؟ بولے میں نے یہ دینار رکھے ہوئے تھے تو اپنی جیب سے ایک درہم میں نے پھینکا، جو دینار کھینچ کر کے لائے. تو اس نے کہا کہ دینار نے درہم کو کھینچ لیا ہے. تیرے پاس ایک درہم ہے، میرے پاس دینار کا ڈھیر ہے. تو تیرا درہم کھینچ کے نہیں لائے گا، کھینچ جائے گا. تو یہ جملہ صحیح ہے، زر زر رامی کشت. میرے پاس زیادہ ہے، میں کماؤں گا. مالیگاؤں کے لوگ یہ چیز فراموش کر کے چل رہے. یہ دو پہلو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جو لوگ نظر انداز کر رہے ہیں، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، نقصان اٹھائیں گے. اگر صحیح معنوں میں کاروبار کر کے کمانا ہے تو ہم کو اللہ اس کے رسول کے احکامات بھی سامنے رکھنے ہوں گے، اور دنیا میں کاروبار کرنے کا جو طریقہ ہے، کامیاب طریقہ، وہ وسائل، ذرائع، اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے. اور آپ جو ہے دین سے بھی بے بہرا اور اسباب اور وسائل سے بھی غافل، اور آپ سوچیں گے کہ بس میں کماتا رہوں اور ہمیشہ میرا کاروبار زور میں چلتا رہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ قدرت تو اللہ کو ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں، مکلف ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہے تو دنیا دار الاسباب ہے. اسباب، ذرائع، وسائل، کامیابی اور ناکامی کو سمجھ کر کے کامیابی کا راستہ اختیار کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اس کو نظر انداز کر دیں گے، ناکامی کے راستے پہ چلیں گے تو ناکام ہو جائیں گے. جب سے ابھی کاروبار 15 دن بند کرنے کی بات چل رہی ہے، جب سے لوگوں کے فون آ رہے، کچھ شہر کے کاروباری لوگوں نے ملاقات کر کے یہ بات کہی کہ ہم بند کرنا نہیں چاہتے. کہنے والوں نے الگ الگ اپنے اپنے طور پر بہت ساری بات کہی، وہ کہنا یہاں مناسب نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے
کہ ہم بحیثیت مسلمان اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کی لائن سے دین کے جو احکامات ہیں اسے ہمیں سامنے رکھنا ہوگا. جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو، یہ تمیز ہمیں رکھنی پڑے گی. اور دوسرے پہلو پر کاروبار کرنے کا جو طریقہ ہے ویسے کاروبار کریں گے تو چلے گا، ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا. زمانہ ایک ہے، کاروبار ایک ہے، کوئی کما رہا ہے کوئی نقصان اٹھا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 100% لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں، 100% لوگ، ایسا نہیں ہے. ہمارے تو حالات ایسے ہیں کہ اسباب کے درجے میں جو راستہ کاروبار کا اختیار کرنا چاہیے وہ ہم نے چھوڑ دیا. 2 پیسہ بچنے لگتا ہے تو جمعہ کے دن بھی کاروبار ہمارا چلتا نا. اگر ہفتے کے 10 دن ہو جائیں گے تو 10 دن ہم کاروبار کریں گے. ظاہر بات ہے، جس چیز کی پیداوار ضرورت کے مطابق ہوتی ہے اس کی قیمت ملتی ہے، اور جس چیز کی پیداوار ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے وہ چیز سستی ہوتی ہے، اس کی قیمت نہیں ملتی. اب اگر 1,00,000 میٹر کپڑے کی ضرورت ہے، آپ 1,00,000 میٹر کپڑا تیار کریں گے آپ کو اس کا دام ملے گا. 80,000 میٹر کپڑا تیار ہوگا زیادہ دام ملے گا. 50,000 میٹر کپڑا تیار ہوگا اور اچھی قیمت ملے گی. لیکن اگر ضرورت 1,00,000 میٹر کی ہے، آپ نے 1.5 میٹر کپڑا ڈال دیا مارکیٹ میں، قیمت ملے گی؟ آپ کی تو ہر سے ہی ختم نہیں ہوتی نا. جمعہ کے دن بھی کاروبار چلتا ہے. اگر کہا جائے گا تو ناگوار گزرے گا. آپ 15 دن بند کرنے کی بات کر رہے. پہلے مالیگاؤں میں دن میں کاروبار چلتا تھا، رات میں بند رہتا تھا. آپ ایسا بھی تو کر سکتے. اب تو ایسا ہو گیا کہ کارخانے میں تالا لگتا ہی نہیں ہے، دن ہو کہ رات ہو. پہلے ایسا ہوتا تھا دن میں کاروبار، شام ہوئی کاروبار بند، سب اپنے گھر بار بیوی بچوں میں، اور سب کی ضرورت پوری ہوتی تھی اور خوشحالی کا دور تھا. ایک آدمی کماتا تھا، پورا گھر اپنی ضرورت پوری کرتا تھا. اب تو ہرس ہماری بڑھ گئی، پورا گھر کما رہا ہے. مرد تو مرد، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے زمین ایک مرتبہ بنائی، ابھی زمین بنتی ہے. اللہ نے زمین ایک مرتبہ بنائی، زمین لوگوں کی ضرورت ہے، اس کی قیمت کبھی کم نہیں ہوگی. آج اگر 100 روپیہ ہے کل 100 روپیے سے زیادہ رہے گی. مہینے بھر بعد، 6 مہینے بعد، سال بھر کے بعد قیمت اور کچھ ہوگی. زمانہ ہوا ایک پلاٹ میرے دادا نے لیا تھا 1,300 روپیے کا، آج کروڑوں کی ملکیت ہے. میں پیداوار پر بتا رہا ہوں. قدرت نے ایک مرتبہ زمین پیدا کی ہے، لوگوں کی ضرورت کی ہے، اس کی قیمت کبھی کم نہیں ہوگی. جیسے جیسے زمانہ گزرے گا اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. یہ بھی کاروبار کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، اور سمجھ بوجھ کر کے کام کرنے کی بات ہے. لوگ نہیں سمجھتے، نقصان ہوتا ہے تو دوسروں کو دوش دیتے ہیں، اپنا دامن اپنا طریقہ کار نہیں دیکھتے. اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اللہ بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے. ماضی میں ہماری ضرورت 2 جوڑے 3 جوڑے پر ہو جاتی تھی پوری. آج ایسے لوگ ہوں گے اس مجمع میں جن کے پاس 10 20 30 50 جوڑے کپڑے ہوں گے. کباٹ میں جگہ نہیں ہے کپڑا رکھنے کی. عید اور بقرعید جانے دو، جب مرضی ہوتی ہم کپڑا سلا لیتے نیا.
کوئی بات نہیں ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا، عید پر ایک جوڑا کپڑا بنتا تھا. ہماری ضرورت قناعت کے ساتھ ہم پوری کرتے تھے. آج ہم میں ہرس پیدا ہو گئی، ہرس پیدا ہو گئی. کپڑوں میں ایسا کپڑا بھی ہے کہ 6 مہینہ ہو گئے ابھی تک پہنے ہی نہیں، رکھا ہے. اس لیے ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی اور شریعت کے احکامات کو اور دنیا داری کے اسباب وسائل ذرائع کو کاروبار کرنے کا کیا طریقہ ہے سمجھ کر کے کرنا ہوگا تو ہم کمائیں گے. قدرت سب کو دیتی ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں اور وہ دینے سے نہیں تھکتا، ہم لینے سے تھک جائیں گے، اتنی قدرت ہے اس کو. اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے دیکھنا ہوگا کہ شریعت کے احکامات کیا ہیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں کاروبار کے لیے، اور دنیاوی طور طریقہ کامیابی اور ناکامی کا کیا ہے سمجھ کر کے ہمیں کاروبار کرنا ہوگا. تب ہم کاروبار میں کمائی کے راستے پر چل سکیں گے، ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں.